بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تقریباً 20-15 سال پرانی بات ہے۔ ایک رات میں اپنے گھر سے باہر نکل کر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 11 اور 12 کا ٹائم تھا۔ قبرستان ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا، چھوٹا سا تھا اور اس کے گرد چار دیواری نہیں تھی۔ کوئی میت دفن ہونے آئی۔ ایک قبر شاہد پہلے سے ہی تیار تھی۔ سارا کام شروع ہوا اور جلدی ہی میت کو اندر ڈال کر قبر کو ڈھک دیا گیا۔ میں سارا کچھ دور بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ ابھی گورکن نے مکمل طور پر قبر کو لیپائی کر کے تیار نہیں کیا تھا۔ اچانک میت کے ساتھ آنے والے کچھ لوگ بھاگے۔ ابھی وہ زیادہ دور بھی نہیں گئے تھے کہ باقی لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگ اٹھے۔ اب قبر کی طرف ایک ہی شخص رہ گیا تھا۔ میں دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تدفین کرنے والا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں نے سوچا وہ شخص وہاں رہ گیا ہے، اس سے چل کر پوچھتا ہوں، لیکن ابھی میں اٹھا بھی نہیں ہوں گا، وہ شخص بھی وہاں سے بھاگا اور ایسا بھاگا کہ پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ اکیلے قبر کے پاس جاؤں۔ اگلی صبح معلوم ہوا محلے کے صلاح الدین کے بہنوئی کی میت ہوئی تھی۔ صلاح الدین ہماری جان پہچان والا بندہ تھا۔ اس کی پرچون کی دکان تھی اور لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ شام کو میری طبیعت کچھ ناسوار ہوئی تو ڈاکٹر کے کلینک چلا گیا۔ محلے کے ہی ڈاکٹر تھے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو صلاح الدین پہلے ہی مریضوں میں نظر آیا۔ اتنی گرمی میں گرم چادر لپٹی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر تدفین کی۔ تمہارے بہنوئی کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے بہت خوفناک ہو کر مجھے دیکھا اور چپ رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کل تدفین کے وقت کیا ہو گیا تھا؟ لوگ وہاں سے کیوں بھاگ گئے تھے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے قریب لا کر اپنے آپ کو چھپانے لگا اور اس کی آنکھیں جیسے ابل پڑی۔ وہ بولا، نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے پھر مزید اصرار نہیں کیا۔ اس کو پچھلی رات گھر پہنچتے ہی بخار ہو گیا تھا اور بخار اتنا زور کا ہوا تھا کہ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی۔ اب وہ بڑی پابندگی کے ساتھ نماز کے وقت مسجد میں نظر آتا تھا۔ میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا۔ میں نے پھر ایک مناسب موقع دیکھ کر اس کو کھتیڑا، مگر اس کا خوف دور نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا، پلیز مجھے مجبور نہ کیجیے، میں نے جو کچھ دیکھا ہے نہیں بتا سکتا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر تم نے اپنے بہنوئی کی قبر میں کچھ دیکھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس طرح ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہوں۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر وہ بولا کہ ہم جب میت لے کر گئے، قبر ڈھک دی گئی اور گورگن نے لپائی کا کام شروع کر دیا تو اچانک قبر کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور قبر کے نیچے میں ایک بڑا گول سا سوراخ ہو گیا۔ جو لوگ قبر کے بہت نزدیک تھے اور جنہوں نے یہ دھماکہ سنا اور سوراخ ہوتے دیکھا، وہ سر پر پاؤں رکھ کر دوڑے۔ میں بھی قریب ہی تھا۔ میں نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے پیر جیسے زمین میں جکڑ لیے ہوں۔ اچانک ہی دوسرا دھماکہ ہوا اور میرے سامنے قبر میں ایک اور بڑا سوراخ پیدا ہو گیا۔ اس دھماکے کے ساتھ جو باقی وہاں کے لوگ تھے وہ بھی بھاگے، مگر میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دونوں پیر زمین نے پکڑے ہوئے تھے۔ صلاح الدین کی سانس بہت پھول گئی تھی۔ وہ ایسی بات کر رہا تھا جیسے وہ بہت دور سے بھاگ کر آ رہا ہو۔ وہ بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس سوراخ میں تم نے اندر کیا دیکھا؟ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر
تھڑ تھڑے مار رہا تھا اور بولا اللہ توبہ، میں اس کے آگے کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کی عظمت کے آگے جھک جائیں۔ اگر اس نے تمہیں اپنی قدرت سے کچھ کرشمہ دکھایا ہے تو اس کا مقصد ہے تمہیں اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے۔ تم ڈرو نہیں اور مجھے بتاؤ کہ قبر کے اندر تم نے کیا دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، اس نے اپنی پوری قوت جمع کی، پھر وہ بولا اللہ جانے قبر اتنی بڑی کیسے ہو گئی تھی اور میں بھی اتنی روشنی کہاں سے آ گئی تھی۔ اس کے اندر ایک چیز صاف نظر آ رہی تھی، دو دشیم کریم لمبے چوڑے آدمی اچانک قبر میں نظر آئے، جنہوں نے آتے ہی مردے کو ایک جھٹکے کے ساتھ گردن سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کر دیا اور اس کے ساتھ اتنی دردناک سلوک شروع کیا کہ میرے رونگ رونگ کانپ رہے ہیں۔ وہ پھر خاموش ہو گیا، اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے میں بھی مزید اصرار نہیں کیا۔ میں نے کہا تمہارا بہنوئی کیسا تھا، کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا ویسے تو ٹھیک ہی تھا مگر وہ سود پر لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ بھی کچھ لوگوں سے میں نے واقعہ سنا ہے۔ ہمارے چوکیدار نے بتایا تھا ان کے گاؤں میں ایک بندہ تھا جو کہ سود پر لوگوں کو قرضہ دیتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو ہمارے چوکیدار اس کے ساتھ ہی قبرستان کے چوکیدار بتاتا ہے جب اس کی قبر میں اس کو اندر ڈالا گیا تو وہ اچانک تنگ ہو گئی اور اس میں پورا نہیں آ رہا تھا۔ پھر دوسری جگہ اس کی قبر کھدائی، وہاں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اس کی قبر چھوٹی پڑ گئی۔ پھر تیسری جگہ اس کی قبر کھدائی، وہاں بھی اس کی قبر چھوٹی پڑ گئی، لیکن پھر لوگوں نے جیسے تیسے اس کو اندر پھینکا، مٹی ڈالی اور واپس آ گئے۔ اللہ جانے اس کے ساتھ بات میں کیا سلوک ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ قبر میں مردے کو جیسے ہی ڈالا جاتا ہے اسی وقت حساب کتاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔